السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں مولانا عزیز اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، اور انہی تمام خبروں پر تجزیے اور تبصرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، آج پھر میں لفظ شخصیات استعمال کر رہا ہوں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ایک تو ایسے مختصر تعارف ہے ان کا، مختصر اور جامع، وہ تو لفظوں کے حوالے سے اور تجزیے کے حوالے سے ہے، لیکن آج صحافت جو ہے، صحافت کے بڑے دگج نام میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں دگج کا لفظ بھی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج لفظ نہیں تجربہ بولے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار محترم جناب سید تبسم عباس شاہ صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ آمد کا شکریہ آپ لوگوں کی، میں جانتا ہوں مصروفیت کے باوجود آپ لوگوں نے وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی، تھینکس اے لاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری اخبارات کی زینت بنی، وزیر اعظم کا دورہ لاہور کہہ لیں، لاہور ان کی آمد کہہ لیں، وسیم اکرم پلس سے ملاقات، کیا کیا باتیں ہوئیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو لیڈنگ سٹوری بنی، جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم برہم نظر آئے اور کرپشن پر برہم نظر آئے۔ پنجاب میں نچلی سطح پر کرپشن ختم نہ ہو سکی، ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ندیم صاحب پہلے تو میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ وزیر اعظم برہم ہو گئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ادارے کیا کر رہے ہیں، اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ وسیم اکرم پلس سے۔ یہاں تو اسی طرح سے شروعات ہو سکتی ہے کہ اظہار برہمی، یہ ہم اس انڈسٹری میں ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ اظہار برہمی، اظہار افسوس، مذمت، ندامت، اور نوٹس لے لیا، چھوڑیں گے نہیں، آنے ہاتھوں سے نمٹیں گے، کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے، کسی کو جانے نہیں دیں گے، کسی کو آنے نہیں دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو میرا تو یہی ہے، پہلے پکڑیں تو صحیح۔ تو بات یہی ہے کہ اظہار برہمی، ہم تو پورے 2 سال ہو گئے اس میں یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کرپشن سے پاک معاشرہ فراہم کیا جائے گا آنے والی نسل کو، اور اس نوجوان نسل کو بھی اس برائی سے محفوظ رکھا جائے گا، اس کے لیے حتی الامکان کوشش کی جائے گی۔ اس کا بنیادی یہ تھا کہ بنیاد اس چیز کو بنائی جانی تھی کہ جو بڑے مگرمچھ ہیں، جو مافیاز کہلاتے ہیں، انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا، بند کیا جائے گا، اور جو باہر پیسہ وہ لے جا چکے ہیں وہ بھی لایا جائے گا۔ وہ پیسہ تو آیا نہیں، الٹا یہاں سے مزید چلا گیا اور جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ نہیں، اب بھی وزیر اعظم نے تحفظات دور کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ نہیں، تحفظات کس کے؟ عوام کے تحفظات یا کسی اور کے تحفظات، یا تحفظات ان کے کہ ان کے کام میں مزید تیزی لائی جائے؟ جو مافیاز ہیں وہ نمائندوں کے ہیں، یعنی میں نہیں چاہتا کہ عوام اس مخمصے میں پڑے، وہ نمائندوں کے ہیں، MNAs کے ہیں، ان کے ہیں، سیاستدانوں کے۔ نہیں دیکھیں نا، وہ تحفظات وہ یہی ملاقاتیں نہیں ہوتی، ان کو فنڈز نہیں ملتے، وہ تحفظات کیسے دور کریں گے؟ کیونکہ جب پہ وزیر اعظم خود بھی نہیں ملتے تھے، اپنے MNA سے نہیں ملتے تھے، وہ تو بجٹ سے پہلے ان کی قسمت جاگ گئی کہ وہ پریشر تھا، تو اس لیے ان سے ملاقاتیں بھی 2 روز کرتے رہے۔ تو یہ جو صورتحال اظہار برہمی، کرپشن ختم نہیں ہوئی، کرپشن کون ختم کرے گا؟ جب وہی ساتھ چل رہے ہوں گے، وہی یعنی کہ آپ کے کارواں میں شامل ہوں گے، وہی آگے پیچھے ہوں گے، چلیں آپ جو لفظ وہی استعمال کر رہے ہیں نا بار بار وہی، میں اس پہ ضرور جانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تبسم شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، تبسم عباس سے، کہ کیا صورتحال لگتی ہے جی پنجاب کے چھوٹے اداروں میں نچلی سطح پہ کرپشن ہے، اور ادارے ہیں کہاں پہ؟ یہ وزیر اعظم برہم ہوئے، وزیر اعلیٰ پنجاب پہ۔ دیکھیں، اس سے آپ وزیر اعظم صاحب کا ویژن دیکھ لیں۔ کرپشن کہتے ہیں نچلی سطح پہ انہیں شکایت ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہی، کرپشن ہوتی اوپر والی سطح پہ ہے، اور کرپشن کا جو وہاں پہ ابھی لیول ہے اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آپ دیکھیں گندم آئی ہے تو گندم غائب ہے۔ فخر امام صاحب جو فوڈ سیکورٹی کے وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے 3 مہینے پہلے 60 ملین ٹن جو ہے گندم خریدی ہے، لیکن کہتے ہیں گندم کدھر چلی گئی؟ اب نئی گندم بھی آ گئی ہے، اور گندم کا جو سلسلہ ہے وہ ساری کابل چلی گئی ہے، پنجاب سے میاں والی کے راستے۔ اور اس کے بعد اس میں اتنا بڑا سکینڈل ہے یہ معاملہ، اس میں علیم خان صاحب کا نام آ رہا ہے جو ابھی وزیر اعلیٰ کے نئے امیدوار ہیں، اور کرپشن تو انہیں اوپر سے ختم کرنی چاہیے۔ اگر اوپر ٹھیک ہوں تو نیچے والوں کی جرات نہیں ہے، کرپشن کیسے کریں گے وہ؟ اور انہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، انہیں پتہ ہوگا میرے اوپر آنیسٹ باس بیٹھا ہوا ہے،
تو وہ کیسے کاروائی وہ کرپشن کر سکتے ہیں؟ وہ کرپشن کے رستے بند کریں. نہیں تو پھر یہ جو وزیر اعظم برہم ہوتے ہیں وہ اظہار برہمی ایسے ہی ہے. یہ صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے وہ کبھی برہم ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں, کبھی کہتے ہیں میں نوٹس لوں گا. جب وہ نوٹس لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر نوٹس سے الٹی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. نہیں تو اب تو بلکہ گھبراہٹ چھوڑ دے, میں تو وہاں پہ جاؤں گا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں انہیں تو بڑا اظہار اعتماد بھی انہوں نے نا اظہار اعتماد کا کر دیا ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ ان کے اعتماد کا معیار کیا ہے, کچھ سروس ڈیلیوری ہے کیا انہوں نے کام کیا جس پہ وہ اعتماد کے اظہار کر رہے ہیں؟ ان کی تو پرفارمنس پہ ہر بندہ پی ٹی آئی والے اس پہ چیخ رہے ہیں کہ آئندہ ہمیں الیکشن سے ہم آؤٹ ہو جائیں گے. اب بھی ہمارے لوگ حلقے میں لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کی گورننس کے حوالے سے سب سے زیادہ ایشوز سندھ پہ آتے تھے, بلوچستان پہ آتے تھے, تو اب تو ہر جگہ پہ. جی میں آپ کی طرف آؤں گا اور اسی حوالے سے ضرور بات کروں گا, لیکن میں پہلے ندیم صاحب سے پوچھ لوں کہ ندیم صاحب وہ جو ڈائنامک پرسنالٹی قرار دے دیا گیا ہے وسیم اکرم پلس پہ, انہیں پھر سے جو ہے اعتماد ظاہر کر دیا وزیر اعظم نے. برہمی اپنی جگہ پہ, لیکن عثمان بزدار پہ انہوں نے پھر اعتماد. دیکھیں پہلے میں اس کو جوڑوں گا اسی چیز سے کہ کرپشن سے نچلی سطح پہ, یعنی جب بھی پانی اوپر سے ہی نیچے آتا ہے, نیچے سے اوپر اس صورت میں جاتا ہے جب موٹر لگائی جاتی ہے, تو ویسے نہیں جاتا ہے. یعنی اوپر سے جب پانی خود پہ خود نیچے ہی آ رہا ہوتا ہے, تو مطلب یہ ہے اس کا کہ اوپر سے جو کرپٹ لوگ ہیں انہیں پہلے پکڑا جائے, انہیں بند کیا جائے, ان سے ریکوری کرائیں گے تو نیچے خود ختم ہو جائے گی. کیونکہ پہلے بھی رشوت تو ایک ان کے جائز کام ہو گیا, جو جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے سب کو. یہ پہلے سے بھی رشوت کا کہا یہی جاتا ہے کہ مزید وہ بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے, تو اس لیے رشوت بڑھ رہی ہے. تو یہ کہنا وہ اظہار برہمی کا کرنا کہ نچلی سطح پہ رشوت ہو رہی ہے, وہ اوپر سطح پہ تو پہلے ختم کریں. اوپر جو ہو گئی وہ تو چارٹر پلان کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں کہ سارے, کیونکہ جس کو چاہتے ہیں جو کام تبسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنزمپشن یعنی میڈیا کی میڈیا دیکھیں میڈیا کی بھی, اور تھوڑا سا جو ووٹرز ہیں ان کو بھی وہ کرنے کے لیے دیکھیں ہم نوٹس لیتے ہیں گے. وہ یہی وجہ ہے جو وزیر اعظم نے جتنے نوٹس پچھلے دنوں لیے ہیں اور اس کا جو اثر ہوا ہے عوام کے اوپر براہ راست, کبھی 25 روپے کے اضافے سے ہوا, کبھی چینی کی شارٹیج سے ہو گیا, کبھی 53 سے 90 روپے پہ چیز پہنچ جاتی ہے, تو یہ براہ راست وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے عوام بھی کہتے ہیں خدارا اب نوٹس نہ لیں, اب بہت ہو گئی. نہیں اور اب ہمیں آپ کے تو جملے بڑے یاد ہیں, آپ نے تو بولا تھا حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا, کہیں نہیں جائے گی, نہ وزیر اعظم کو نہ وزیر اعلیٰ کو. واقعی وہی ہوا, یعنی 4 دن پہلے جو چیم گوئیاں چلتی ہیں, کیا سرائیاں چلتی ہیں, تجزیے بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے یہ جملے بول, لیکن آپ اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا, بس کس سے کہاں. دیکھیں یہ اسی طرح سے چلے گا. ہم نے 5 سال پیپلز پارٹی کے, 5 سال مسلم لیگ نون کے دیکھیں, وہاں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے تھے, لیکن وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی تھا نہیں, کہتے یہی ہیں, لیکن ان کے ساتھ سب کچھ ہے اور سبھی کچھ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. ان کو بہت اسٹرانگ پلرز کا سہارا بھی موجود ہے, لیکن اگر اس کے باوجود ڈیلیوری نہ ہو, عوام پریشان رہیں, گھبراتے رہیں, بے چین رہیں, رات کو سو نہ سکیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو اس میں دیکھنا ہوگا, اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, بالکل کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ عثمان بزدار بھی ان کی انشورنس پالیسی ہیں. اگر عثمان بزدار کو کچھ ہوتا ہے تو سمجھیں کیونکہ لاہور ہی سے تبدیلی آتی ہے, تو پھر ان تک بھی بات پہنچے گی. اسی لیے ابھی تک دیکھیں پچھلے دنوں بات چل رہی تھی ہٹانے کی, وہی بات ہے, ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن پھر ایک اور نیا فارمولا اور آخری چانس کے طور پہ پھر چیز آ گئی. کیونکہ پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ یہ یہاں سے جو اسلام آباد سے موٹر وے کے ذریعے تبدیلی کے لہر لاہور پہنچنے والی ہے, وہ سب چیزیں چل بھی رہی تھیں, لیکن حجت تمام کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ایک بیک ڈور کے طور پر ایک کمیٹی بنا کے وہ سارے امور چلائے گی. اسی لیے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا. اگر انہیں کچھ ہوتا ہے, دیکھیں اصل بات تو یہی ہے, اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو پھر پرابلم اسلام آباد تک پہنچنے کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ یہی ٹائم ہے, دسمبر تک کا وقت ہے. تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا ممکن ہو سکے اس کو وہاں تک تو لے جایا جائے. پہلی شرط یہ ہے کہ دسمبر تک پہنچا جائے, پھر اس کے بعد باقی چیزیں. صحیح, یعنی دسمبر تک کا وقت گزارا جا رہا ہے. تو تبسم صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آخر وہی ڈائنامک پرسنالٹی, وہی وہ جن پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, انہی کے بارے میں 2-4 دن پہلے بہت ساری باتیں ہوتی نہیں ہیں, اور ایک نام تو آپ نے بھی امیدوار کا بول دیا, نامزد ہونے والے تھے جو علیم خان. تو یہ ساری کی ساری صورتحال ایک دم سے اعتماد میں کیسے بدل گئی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے دوبارہ حساب کتاب پہ. جس حساب کتاب پہ عثمان بزدار صاحب کو رکھا گیا تھا
کہ جس کا نام این سے شروع ہوگا وہ عمران صاحب کے لیے بہت مفید ہے. وہ عوام کے لیے مفید ہو یا نہ ہو یہ ایشو نہیں ہے, اور یہ لگتا ہے دوبارہ پھر حساب کتاب نکلے اور یہ اسے مفید قرار دیا گیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اب یہ سارا سسٹم ہی جائے گا, کیونکہ ڈیلیوری نہیں ہے اور گھٹن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور پبلک کی جو ہے نا امیدیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اور وہ جس طرح یہ چلا رہے ہیں ڈے بائی ڈے بحران دار بحران ہی آ رہے ہیں نا, مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, بڑھتی جا رہی ہے. کیوں لگتا ہے کہ امیدیں جو ہیں وہ عوام کی وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی؟ اچھی خاصی حکومت چل رہی ہے, بہت سارے معاملات چل رہے ہیں, بلکہ ندیم صاحب سے تو کئی بار میں نے یہ سوال بھی کیا کہ ڈاواڈول کوئی صورتحال کوئی ایسی, انہوں نے موسٹلی یہی بولا ہے کچھ نہیں ہوگا اس حکومت کو, ریلیکس موڈ میں جائے گی, اور ابھی تک وہی لگ رہا ہے, یعنی ابھی تک وہی چل رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام واقعی کوئی تھوڑی سی بدن ہے؟ تو آپ دیکھیں نا اب جو ان کے اپنے فیس بک مجاہدین ہیں وہی فیس بک سے اب غائب ہیں, اور باقی سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح ایکٹیو نہیں رہے. لوگوں کے پاس اب دلائل نہیں ہیں, اب اس چیز کو زیادہ عرصہ نہیں بیچا جا سکتا کہ جو کچھ ہو پاکستان میں ساری برائیاں نواز شریف کی وجہ سے ہیں, ساری برائیاں زرداری کی وجہ سے ہیں, ساری اچھائیاں عمران خان کی وجہ سے ہیں, اب کرونا کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا, ورنہ عمران خان نے تو آسمان سے تارے توڑ لانے تھے. بیسیکلی معیشت تو مارچ میں ہی بیٹھ چکی تھی. صورتحال اب زیادہ دیر اب انہیں عوام کو دلاسا دینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ ان کا نہ پاس نہ پلان ہے, نہ ان کی جو ٹیم ہے, جو ٹیم لیڈر ہیں, جو کپتان ہیں وہی فیل ہیں, چاہے وہ فیڈرل میں ہیں چاہے وہاں پہ ہیں پروونشل. دوسری سائڈ پہ جو بات چلتی ہے نا جس کا یہ عام طور پہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تمام ادارے تمام سٹیک ہولڈر ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں. چاہیے تو یہ کہ ہر ادارہ اپنے اپنے پیج پہ ہو. اب یہ جو ان کی ڈیلیوری ہے جتنی ناقص یہ کام کریں, اس میں باقی اداروں پہ یہ الزام اپنا ناقص کر دی گا, باقیوں میں تقسیم نہ کریں. عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے, آرمی اپنا کام کر رہی ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جس کو یہ ایک پیج پہ کہتے ہیں ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا پیج ہے اور وہ کامیاب ہیں, اور یہ اپنے معاملات جو ہیں ان پہ ڈال رہے ہیں, اپنی کمزوریاں یا اپنی کارکردگی کو یہ سب پہ تقسیم کر رہے ہیں اپنے آپ کو, یعنی اپنی کارکردگی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس پہ میرے خیال میں اداروں کو بھی نوٹس لینا چاہیے, سپریم کورٹ کو بھی جو ہے ندیم صاحب آپ کو لگتا ہے یہ یہی کہہ رہے ہیں مسلسل کہ حکومت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے, لیکن جو سسٹم خراب ہے بھائی اسی سسٹم کے تحت تو آپ گورنمنٹ میں آئیں, اسی سسٹم کے تحت تو آپ الیکٹ ہوئے ہیں, اور اسی سسٹم کے تحت تو ماضی کی حکومتیں چلتی رہی ہیں. تب جو وہاں پہ مہنگائی کے تناسب تھا اتنا نہیں تھا, یا کرپشن کا بولیں تو وہ اس طرح سے نہیں تھا. ندیم صاحب میں آپ سے گفتگو تو کر رہا ہوں پنجاب کے حوالے سے, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور مزید مجھے گفتگو اس پہ کرنی ہے اور یہ جاری رہے گی. لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سچ نیوز کے نمائندہ عطا حسین نے, وہ کراچی سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں. تو اب ندیم صاحب میں تھوڑا سا کراچی کا رخ کرنا چاہوں گا. کراچی کی صورتحال کیا ہے؟ یعنی ایکچوئل تو صورتحال یہ ہے کہ ابر رحمت جو ہے وہ زحمت بن گئی شہر کے لیے, سندھ کے لیے ہی, بلکہ میں کسی اور طرف نہیں جاؤں گا, حکومت کی طرف نہیں جاؤں گا. حالات ایسے ہیں, یہ وہ کراچی ہے جو روشنیوں کا شہر ہے لیکن اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا ہے, جو بہت خوبصورت ہب ہے بزنس کے حوالے سے, باقی معاملات کے حوالے سے, لوگوں کو اس نے سمویا ہوا ہے اپنے اندر, اتنا بڑا شہر اور دنیا مانتی اور جانتی ہے. لیکن وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ موسم کی وجہ سے بہت بری صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ میں پہلے چلوں عطا حسین کی جانب. عطا السلام علیکم. وعلیکم. عطا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ موسم کی صورتحال تو ہے اور موسم نے جو رنگ دکھائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن حالات حاضرہ, شہر کے معمولات اور سندھ کے معمولات, اور سب سے اہم بات آپ اس وقت کہاں پہ موجود ہیں, اور ان تمام موسم کے جو انداز ہیں اس نے شہر کے انداز کو کیسے بدلا ہے؟ دیکھیں بالکل پاکستان کا معاشی ہب کہلایا جاتا ہے کراچی. اگر اس کو کوئی کہتا ہے کہ لاوارث ہے تو یہ بالکل صحیح کہتا ہے, یہ شہر لاوارث ہے. یہاں پہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ مسائل جنم لے رہے ہوتے ہیں. میں اس وقت جو ہوں گجر نالے پہ موجود ہوں جو کہ شہر کا ایک سب سے بڑا نالہ ہے. اگر میرا کیمرہ مین یا فیضان آپ کو یہاں کی صورتحال دکھائے کہ یہاں پہ نالا جو ہے کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں, یہ ایسا لگے جیسے کچرا کنڈی ہے, لیکن یہاں یہ پورا جو ہے یہاں پہ کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں. یہاں سے نالے کا پانی گزرنا مشکل ہے, تو بارش کا پانی کس طرح گزرے گا؟ اتنا بڑا نالا ہے, اس پہ کم سے کم 5 سے 6 مشینری ہیوی ہونی چاہیے تھی, لیکن یہاں پہ ایک مشینری ہے جو انتہائی سست روی سے یہاں پہ کام جاری ہے, اور پورا جو ہے کچرے نے جو ہے وہ پوری ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے. اس نالے کے اطراف جو
ہے کافی بڑی آبادی جو ہے وہ قائم ہے, اور یہاں کے مکین بارش ہوتی ہے تو کافی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ نالا جو ہے اوور فلو ہوتا ہے اور پھر پانی جو ہے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ نالے کے ساتھ جو ہے کسی بھی قسم کی احتیاطی تدابیر کو نہیں اپنایا گیا. یہاں پہ کوئی نہ دیوار بنائی گئی ہے, بچے یہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اکثر بھی پہلے بھی حادثات پیش ہو چکے ہیں کہ یہاں بچے گر کے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اور اس نالے کے اطراف میں جو آبادی قائم ہے ان میں جو علاقے آتے ہیں وہ میرا ایک کویسچن ہے ناظم آباد ہے. عطا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جہاں پہ ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بارش ہو یا باقی کوئی پانی کا بہاؤ ہو, اتنی ایسی بری صورتحال ہے کہ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے, اتنا کچرا پڑا ہوا ہے, تو کل کو جب بارش ہوتی ہے تو پھر یعنی یہ نالے کا پانی یہاں سے نہیں گزر پا رہا, تو نکاسی ہے آپ کیسی ہے کہ کل کو بارش ہوگی تو کیا صورتحال ہوگی؟ بالکل, یہ آپ کے سامنے دیکھیں 2 روز قبل بھی جو بارش ہوئی اس میں جو پانی ہے جو شہر کی مین شاہراہ ہیں ان پہ جو ہے 5-4 فٹ جو ہے وہ پانی جمع ہوا, جبکہ ان علاقوں کی اگر بات کریں, پوش علاقوں کی بات کریں تو وہاں بھی جو ہے 4 سے 5 فٹ پانی جمع تھا. لوگوں کی گاڑیاں ڈوب چکی تھی, گھروں میں پانی داخل ہو گیا تھا. وہاں کے لوگ جو ہیں جو گھروں میں محصور ہو گئے تھے, ان میں جو ہے ڈیفینس کا علاقہ ہے, کلفٹن کا علاقہ ہے اور گلستان ظفر ہے جو کہ پوش علاقے کہلائے جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے 5 سے 6 فٹ پانی جمع ہو گیا تھا بارش کا, اور وہ لوگ جو ہیں جو وہاں کے مکین ہیں وہ بھی گھروں میں محصور ہو گئے تھے. اب تک جو ہے یہ ہر سال جو ہے نالوں کی صفائی کا ڈرامہ کیا جاتا ہے اور فنڈز بھی ان کو دیے جاتے ہیں, لیکن نالوں کی صفائی جو ہے بر وقت نہیں کی جاتی. ایک بارش سے 1 ہفتہ قبل جو ہے وہ ایک ڈرامے کے طور پہ جو ہے مشینری پہنچا دی جاتی ہے نالوں پہ, اور وہاں آگے جو ہے میئر کراچی ہو یا KMC کا عملہ ہو وہ فوٹو سیشن کروانے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے واپس روانہ ہو جاتا ہے. عطا, ابھی تو مونسون سیزن آنا ہے, ان بارشوں کا تدارک, کوئی حفاظتی اقدامات, اور دوسرا یہاں پہ آبادی کتنی ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بالکل محکمہ موسمیات نے جو ہے مزید جو ہے بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے, اور میں اس وقت جو گجر نالے پہ موجود ہوں یہاں پہ کافی بڑی آبادی ہے اور چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں. گزشتہ برس بھی یہی سچویشن سامنے آئی تھی کہ جب بارش ہوئی تو یہ نالے اوور فلو ہوئے, اوور فلو ہونے کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے بارشوں کا وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا. لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہر سال جو ہے ہم بولتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, لیکن اس طرح نالوں کی صفائی کا کام عمل میں نہیں آتا ہے. جی, تو بلدیہ عظمیٰ کا کردار کیا ہے پھر یہاں پہ؟ دیکھیں بلدیہ عظمیٰ جو ہے وہ فنڈز کا رونر ہوتی ہے, اور سندھ حکومت کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو فنڈز ریلیز کر دیے گئے ہیں. لاکھوں کروڑ روپے ہر سال جو ہے ان کو فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں. پیسے کہاں جاتے ہیں اس کا کچھ نہیں پتا. نالے جو ہیں ویسی کے ویسی ہیں, گندگی کے ڈھیر نالوں میں لگے ہوئے ہیں, کچرے کا ایک انبار ہے. نالوں کی صورتحال ایسی ہے, یہ تو صرف ایک نالا ہے, شہر کے 38 بڑے نالے ہیں جن کی صورتحال اس سے کچھ مختلف نہیں ہے, بلکہ چھوٹے نالے تو بے تحاشا ہیں. اور نالوں میں جو ہے ابھی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ نالوں کا جو پانی ہے وہ صحیح سے نہیں یہاں سے نکاسی ہوگا, بلکہ بارش کا پانی یہاں سے کیسے جائے گا. صحیح. عطا, بہت شکریہ, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی کی صورتحال, اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ کراچی میں ابر رحمت جو ہے وہ زحمت بن گئی ہے اور اداروں کی یہ صورتحال ہے. ندیم صاحب, میں جاؤں گا تو وہیں پنجاب پہ, لیکن کراچی کا کیونکہ ٹاپک چھڑ گیا تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بریف کر دیں. آپ نے تو بہت وقت گزارا ہے اس شہر میں. نہیں, وقت نہیں گزارا, وہی میری پیدائش بھی وہیں کراچی کی ہے اور میں کراچی آئٹ ہی ہوں, اور وہیں میرا گھر بھی ہے اپنا, اور ہر چیز ادھر ہی ہے, سسٹم سارا. لیکن دیکھیں یہ جو گجر نالے کی جو بات ہو رہی ہے, بظاہر نام تو اس کا نالا ہے, لیکن نالا کدھر ہے, وہ تو کچرا ہی کچرا اس کے اوپر سارا پڑا ہوا ہے. اچھا, یہاں اس نالے کے گرد آبادی ساری, اچھا زیادہ تر غیر قانونی آبادی بھی ہے, ہٹانے کا بھی پہلے بات وہ کی گئی تھی. یوجولی یہی ہوتا ہے کہ جو مافیاز جو ہم بات کر رہے تھے پہلے, کرپٹ مافیا جو ہے, وہ مافیا ریلوے لائنوں کے جو ٹریک ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی آبادیاں بنا دیتے ہیں, نالوں کے اوپر بھی آبادیاں بنا دیتے ہیں, پھر ان کو بیچ دیا جاتا ہے. اس طرح سے پہلے کچے بناتے ہیں پھر پکے بنا کے بیچ دیتے ہیں. اچھا, اس کا باقاعدہ فنڈ ملتا ہے بلدیہ کو. میئر کراچی بدقسمتی سے مستقل وہ صرف وہ فنڈز کا ہی شور کرتے رہتے ہیں, لیکن اس میں آپ کام تو کریں. اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, بظاہر جیسے کہ بتا رہے تھے کہ وہ صرف فوٹو سٹیشن کے لیے مشینری لے کر آتے ہیں, وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, خود دورہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر نالوں کی باقاعدہ صفائی ہو, جیسے بتا رہے تھے 38 نالے ہیں بڑے اور چھوٹے,
اگر ان کی پراپر صفائی ستھرائی کی جاتی، جو کراچی میں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، گاڑیاں تیر رہی ہوتی ہیں، یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھیں کہ گاڑیاں تیر رہی ہیں وہاں. ایون کراچی کا جو مین جو مرکزی شاہراہ ہے، جو شہر کو لے کے آتی ہے، ایئرپورٹ سے لے کے آتی ہے اور پھر نیشنل ہائی وے سے شہر کو ملاتی ہے، ڈاؤن ٹاؤن کو ملاتی ہے ساری، وہ شارع فیصل ہے. اب مین مرکزی شارع فیصل ہے، سب سے مضبوط شاہراہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کراچی کی، وہ شاہراہ کی ایک طرح کی شہر کی جو ہے وہ باہر لے کے آتی ہے. اس شاہراہ کے اوپر آج سے نہیں، ہم تو بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو جب بھی بارش ہوتی ہے گاڑیاں اس میں تیر رہی ہوتی ہیں. اچھا لوگ جو یعنی کہ شہر نے یہ مناظر تو بڑے عام دیکھیں جب شہر سے لوگ اٹ مینس کہ چندری گڑھ روڈ سے، کیونکہ چندری گڑھ روڈ ایک بینک یعنی کہ بینک اسٹریٹ ٹائپ کی ہے، وہ وال اسٹریٹ کی طرح پہ سارے وہاں بینکس ہیں، تجارتی ہب ہے. اچھا پھر ملیر کا جو مضافاتی علاقہ ہے سارا، وہاں سے لوگ اس شہر میں آتے ہیں، جابس کرنے آتے ہیں، اپنے کاروبار کرنے آتے ہیں. جب شام کو واپس، اچھا لاکھوں کی تعداد میں، یہ نہیں کہ ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں شہر میں داخل ہوتے ہیں. جب واپسی ہوتی ہے ان کے گھروں کو، شام میں بارش جب ہو چکی ہوتی ہے، تو یقین کریں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 16 گھنٹے کے بعد گھروں کو پہنچتے ہیں. اکثر گاڑیاں فٹ پاتھ پہ کھڑی کر دیتے ہیں اور پیدل گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، اور پیٹرول کے اندر فیول بھی ختم ہو جاتا ہے، گاڑیاں بھی بند خراب ہو جاتی ہیں. لیکن آج تک جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں، اس میں مشرف کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، ایون اب تبدیلی سرکار کا ہے، کہ جو عوام کے یعنی کہ سکون فراہم کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں نے کام نہیں کیا. وہ دعوے دار تھے، لیکن ان کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا. ان کے جتنے بھی جو لیڈران اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ ایم این ایز یا ایم پی اے، آنے والے دور میں آپ کو لگتا ہو نہیں دیکھیں وہ اس جانب نہیں بات کر رہے، وہ صرف پیپلز پارٹی کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں. پھر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ایم پی ہیں ان کی کرپشن کی بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت نہیں، حکومت وہاں پر ہے. دیکھیں بنیادی کام تو بلدیاتی اداروں کو ہوا کرتا ہے، وہ شہری بالکل، وہ جو حکومت ہوتی ہے صوبائی یا قومی حکومت جو ہوتی ہے مرکز کی، تو وہ فنڈ فراہم کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ترقیاتی کاموں کے لیے وہاں سے پیسہ آتا ہے، لیکن آپ کا اپنا بھی تو ہے. آپ کیوں خود سے نہیں کہتے؟ نالوں کی صفائی کا کہنا پڑے گا. یہ جو موسم ہے، 4 موسم ہیں، یہ سال میں آتے ہیں، 12 کی ایک الگ بات ہے. آپ وہ مسکرا رہے ہیں کہ 12 موسم بھی ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، 4 موسم ہوتے ہیں. کیونکہ وزیر اعظم کہتے ہیں اور بار بار انہوں نے کہا ہے، تو میرا کیوں مسکرانا ہوگا؟ میں نے تو کل بھی سنا اور مجھے یاد ہے کل کا تبصرہ تو واضح طور پہ موسم پہ ہی وائنڈ اپ ہوا تھا. دیکھیں نا، وہ آپ اس طرف ہم آگے موسم سے 4 سے 12 پہ چلے گئے، ہم نے ملٹیپلائی کر دیا 3 سے جا کے. کراچی کی جو صورتحال ہے وہ تو بہت سنگین اور تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کراچی میں دیکھیں، جبکہ کراچی میں زیادہ تر گرمی رہتی ہے، برسات تو آتی نہیں، خال بارش ہوتی ہے، وہاں کے لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو پھر 18 گھنٹے پیدل چل کے گھر. دیکھیں آئی آئی چندی گڑھ روڈ سے اگر کوئی ملیر جا رہا ہے، وہ تقریباً کم سے کم بھی 24 سے 25 کلومیٹر کا راستہ ہوتا ہے. اب آپ خود سوچ رہے ہیں کہ 24-25 کلومیٹر آدھی پیدل چل کے جا رہا ہے سارا. جس طرح سے عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکہ ان سے پوچھتے ہیں، میں جاؤں گا تو اسی ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک ضمن سوال کروں گا کیونکہ ندیم صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کراچی کی تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہاں پہ بھی تو بجلی کے جو بل آ گئے ہیں. تبسم صاحب ان کے بارے میں کچھ بتائیں، اور میں اس کو لنک کروں گا کیونکہ حکومت کی سمت درست قرار دی ہے کل وزیر اعظم نے پنجاب میں، اور لیکن سسٹم پہ اعتراض کیا ہے، انہوں نے سسٹم پہ تنقید کی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت اگر ٹھیک چل رہی ہے، سسٹم خراب چل رہا ہے، تو سسٹم کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے اس کے ذمہ دار تو موجودہ وزیر اعظم تو پچھلی حکومتوں کو قرار دیں گے یا ماضی کے حکمران. یہ سسٹم بدلنے کے لیے آئے تھے، 2 سال ہو گئے ہیں، سسٹم بدلا نہیں ہے بلکہ سسٹم کو انہوں نے مزید بگاڑا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی انکم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، مہنگائی در مہنگائی ہو رہی ہے اور بے روزگاری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ حکومت کا جو معاملہ ہے، حکومت جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی عوام ہے اس پہ مزید بوجھ ہی ڈالتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں پہلے بجلی کی قیمتوں میں انہوں نے 15% اضافہ کیا، اب اس پہ انہوں نے سونے پہ سہاگا ایک اور کام کیا کہ پی ٹی وی کا جو ٹیکس تھا بجلی کے بلوں پہ، وہ 35 روپے سے 100 روپے بڑھا دیا ہے. 100 روپے پر منتھ. تو چاہیے تو یہ تھا کہ پی ٹی وی کی یہ انکم بڑھاتے
وہاں لوگوں کی 10-10 12-12 لاکھ روپے 20 لاکھ تک تنخواہیں 40 لاکھ تک اتنی بڑی بڑی تنخواہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. وہ لوگ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں تو شاہ صاحب یہ تو انکم ہی تو بڑھائی ہے. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یار؟ دیکھیں نا 65 پہ بڑھا دیے, 65 مطلب کہ اربوں میں پہنچتے ہیں انکم. نہیں بلکہ ندیم صاحب کا سوال میں آسان کر دوں کہ بوجھ کس پہ پڑا؟ یہ عام آدمی پہ پڑا. اس سے انہوں نے تخمینہ جو لگایا ہے 20 ارب روپے پر ایئر بغیر کسی محنت کے آ جائے گا گورنمنٹ کے پاس. دیکھیں عام آدمی نے کبھی اس پہ اعتراض کی اٹھایا ہے کیا کبھی؟ آپ یہ بھی تو بتائیں نا. میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ جب یہ اتنا بوجھ ایک دم سے عام آدمی پہ پڑ گیا ہے اور معیشت, مطلب میں وہ فہرست تو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا جو بحرانوں کی ہے, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام ہی ہے. ذمہ دار تو ظاہر حکمران ہے نا. آپ دوسری سائیڈ پہ دیکھیں کہ میں کسی حد تک اتفاق تو کروں گا نا ندیم صاحب سے کہ شاہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ حکومت ہے لیکن عوام واقعی خاموش ہے. اب ہمارا مقصد کسی کو کوئی اکسانا یا کسی کے خلاف جانا نہیں ہے, ہم تو ریئلٹی بیان کریں گے. ایشو یہ ہے کہ عوام اتنے ایشوز ہیں, وہ روٹی کپڑے سے ہی باہر نہیں نکل رہی. اب جب بھی کوئی آواز اٹھی نا, اب آپ نے دیکھیں کہ آوازیں شروع ہو گئی ہیں. زرتاج گل کے ساتھ جو ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھیں جو اسسٹنٹ کمشنر لالا موسیٰ کے ساتھ کل ہوا ہے, اس کے علاوہ جو اب نعرے چل رہے ہیں گو عمران گو شروع ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا ہنٹ دیتے جائیں کہ اگر لالا موسیٰ پہ کیا ہو گیا, زرتاج وہاں لوگوں نے تاجروں نے پکڑ کے نا اس کی گاڑی روک لی, اس کی بہت زیادہ اس کو ذلیل کیا. آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں اشتعال آنا شروع ہو گیا یا وہ محسوس کر رہے ہیں؟ وہ اب یہ خود جو پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فیس ہی نہیں کر پاتے, لوگ ہمیں مذاق ہمارا اڑاتے ہیں. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال آئی؟ یہ بات وہ ہو رہی تھی جیسے آپ نے کہا نا کہ حکومت کی سمت جو ہے وہ درست ہے, ٹھیک ہے جی, اور سسٹم نہیں ہے. اور وہ بالکل ٹھیک ہے, حکومت کی اپنی سمت ہے, سسٹم کی اپنی سمت ہے, ٹھیک ہے. سسٹم بھی وہیں کھڑا ہوا ہے اور حکومت کی سمت جو ہے جو پہلے دن تھی یا میں کہوں گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو سمت تھی وہی سمت آج بھی برقرار ہے, اسی سمت پہ چل رہے ہیں. اس میں کوئی رائٹ لیفٹ نہیں جا رہے ہیں. جو مستقل مزاجی یہاں پر ہے, مستقل مزاجی یہاں پر ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, سسٹم ہی کو خراب کرنا ہے. عوام کو سرکار نے جو تبدیلی کے نعرے لگائے, نہ اپنی سمت بدلی نہ سسٹم بدلا. یہ تبدیلی تو ہو تو رہی ہے نا کہ 35 سے 100 روپے اگر پی ٹی وی کی فیس کر دی, یہ تبدیلی نہیں ہے کیا؟ ویسے تبدیلی کیوں نہیں مانتے آپ؟ یہ تبدیلی ہے. اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جس کو پھر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ایکسٹرا یعنی کہ پیسے نکالنے کے لیے, پیسے جو ریونیو کمانا تھا وہ اس کے لیے یہ بوجھ ڈالا گیا عوام کے اوپر, ادروائز پیسے نہیں آ رہے تھے. دیکھیں نا یہ بھی تو میں ایک جملہ بول دوں, بلکہ تبسم صاحب آپ بھی موجود ہیں, میں چاہوں گا تبصرہ کہ ہم نے لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کیا لوگ بھوک سے نہ مر جائیں. کیا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے؟ کچھ کما لیں. اگر وہ کچھ کما لیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکسز کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کیا وہ یہ ادا کر پائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. جو موجودہ حالات ہے ٹیکسز, لوگوں کی انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے نا. اب آپ نے آسان میئرز لینا شروع کیے ہوئے ہیں. آپ نے بجلی بلوں پہ آپ نے آلریڈی ود ہولڈنگ ٹیکسز کتنے ہیں, جتنے یوٹیلیٹی بلز ہیں ان پہ بہت زیادہ یوٹیلیٹی وہ ہیں جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں. اسی طرح ٹیلی فون پہ ہے, باقی چیزوں پہ ہے. آپ دیکھیں انہوں نے مزید یہ کیا ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے ہر بندے کی, جو مجبوری سے بندہ وہ استعمال کرتا ہے, ادویات, ان کی قیمتیں پہلے انہوں نے اتنی زیادہ بڑھائیں. اور یہ بات کرتے ہیں کرپشن کے خاتمے کی, جس میں اس کا عامر کیانی صاحب کا نام آیا, اس کے بعد جو ان کے اپنے کزن ہیں ان کا نام آیا, جو برکی جن کا نام ہے. تو کیا انہوں نے کیا؟ اس سکینڈل سے نیب نے نوٹس لیا تھا, نیب نے اب تک کیا عامر کیانی بند ہو گیا؟ جو اتنی ادویات جتنا اس میں سے لوٹا گیا ہے, نیب نے کوئی کارروائی کی ہے؟ ابھی مزید ابھی وہ معاملہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا کہ ابھی 7 سے 10% دوبارہ بڑھا دے, اجازت دے دی ہے کہ دوبارہ آپ مزید بڑھا لیں. 10% تو آفیشلی وہ کہہ رہا ہوں, اس کے علاوہ پھر وہ ملٹیپلائی ہوگا آگے. وہ جس طرح سے بات یہی ہے کہ انکم تو ہے نہیں گورنمنٹ کی, ٹیکسز آ نہیں رہے, وہ اس طرح سے عوام سے پیسہ نکالا جا رہا ہے جو ان کے پاس, کہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی جمع پونجیاں کھا رہے ہیں, کیونکہ کس طرح سے لوگوں کو نوکریوں سے بے دخل کیا گیا ہے, نوکریوں سے نکالا گیا ہے. ایک تو وہ چیز ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں, جن کو باہر سے نوکریوں سے نکالا گیا وہ آ رہے ہیں, ایک وہ ان کا بوجھ, وہ جو پیسہ لے کے آ رہے ہیں وہی اپنا خرچہ کر رہے ہیں. اور جو یہاں پہ جن کی سیونگ سے لوگوں کی, جن کی تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں, 30,000 35,000 25,000
دار وہ کس طرح سے گزارا کریں گے. وزیر اعظم یہی کہتے تھے جو آپ نے بات کی کہ کووڈ کی وجہ سے خطرہ یہ کہ لوگ حملے نہ کرنے شروع کر دیں. دیکھیں کووڈ تو خدا کا شکر ہے کہ یعنی صورتحال سنبھلتی جا رہی ہے, بہتری کی طرف جا رہی ہے, جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. لیکن جس طرح سے مہنگائی کے تناسب بڑھا رہے ہیں, جس طرح سے آپ یکدم پیسے بڑھا دیتے ہیں, وہ خدشہ اب یہی ہے. جیسے ہی بتا رہے تھے لالا موسیٰ کا وہاں پہ ہوا ہے, ڈپٹی کمشنر کے اوپر وہ گھیراؤ کیا, اور اس طرح سے دیگر عہدیداروں کے خلاف پھر یہ صورتحال ہو جائے گی. وزیر اعظم صاحب تو مثالیں دے رہے تھے بھارت کی, وہ بھارت کی مثال دیتے دیتے تھکتے نہیں ہیں, اس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں صورتحال یہاں پہ بھی سوال اس طرف جائے گا کہ ٹھیک ہے جی عوام تو پس رہی ہے, اپوزیشن کہاں ہے؟ اعلان کر دیا ہے نون لیگ نے پنجاب بچاؤ تحریک. دیکھیں عوام اسی طرح پستے رہیں گے, عوام جو ان کے مسئلے مسائل ہیں ویسے ہی رہیں گے. عوام نے بھی کچھ نہیں کرنا, اور یہ اپوزیشن جو کر رہی ہے یہ صرف اپنی ساکھ وہ کرنے کے لیے یا جو پریشر جو آ رہا ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں. جیسے وہ شہباز شریف پنجاب بچاؤ, پنجاب کیا بچاؤ, آپ نے کون سا کردار ادا کیا ہے اس صورتحال کے اندر؟ اگر اپوزیشن دیکھیں اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہے جو بظاہر یعنی کہ اسٹرانگ لیکن منتشر ہے, سب اپنے اپنے خول کے اندر ہیں, اس خول سے باہر آنا نہیں چاہ رہے ہیں. دیکھیں بد نیتی پر مبنی ان کا وہ ہے, وہ ایک دوسرے پہ شک کر رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں بیک ڈور پہ مذاکرات نہ کر لے, اس کو حصہ نہ مل جائے زیادہ. پھر یہی شک و شبہات پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے متعلق ہوتے ہیں کہ نون لیگ کے براہ راست کے رابطہ نہ کر لے مقتدر حلقوں سے کہ وہ سسٹم میں داخل نہ ہو جائے. دیکھیں یہی ایک سیکنڈ یہی چیز ہے. اسی کی وجہ سے اے پی سی جو بلاول بھٹو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. آپ یہ بھی نوٹ کیجئے گا گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہر طرف سے, میں کہہ رہا ہوں ہر طرف سے. عوام کا بھی دباؤ ہے بظاہر, اور اپوزیشن کا وہ اپنی جگہ, ان کو پتہ اپوزیشن کا خطرہ نہیں ہے, لیکن جو دباؤ جو مؤثر ہو سکتا ہے جس کا اثر بھی ہے وہ دباؤ بھی گورنمنٹ کی طرف ہے. تو اس پریشر کو توڑنے کے لیے, اس پریشر کو کم کرنے کے لیے یہ اپوزیشن اے پی سی کانفرنس بلاول بھٹو ایکٹیو ہوئے اس کے اندر. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون حمایت کرنے پر تیار نہیں ہو رہی ہے, وہ لے تو لال سے کام لے رہی ہے کہ یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایک دوسرے کو سیونگ ہے, دیکھیں یہ سب ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. اے پی سی بھی کسی حد تک مددگاری ثابت ہوگی. دیکھیں میں کہا یہ سب ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی بنے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے سے مشروط ہے. جیسے میں نے کہا بزدار جو عمران خان کی پالیسی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے عمران خان اپوزیشن عمران خان کی پالیسی ہیں, یہ ایک دوسرے سے کھیلے جا رہے ہیں. ندیم صاحب نے نقطہ ریز کیا ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اگر احسن اقبال کہتے ہیں پنجاب بچاؤ تحریک چلانی ہے اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ بڑی بری حالت ہے پنجاب کی, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں واقعی کیا پنجاب بری حالت ہے یا نہیں ہے, اور اپوزیشن کردار کیا ادا کرے گی؟ آپ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن ہی نہیں کر رہی. اصل مسئلہ تو یہ ہے ابھی بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو سب سے بڑا شکوہ میڈیا سے ہے کہ میڈیا جو اپنا کام ہے وہ نہ کرے. میڈیا کا کام ہے برائیوں کی خرابیوں کی نشاندہی کرنا, اور یہ اپوزیشن کا کام ہے. لیکن اپوزیشن کیسز میں نئے دوسرے آگے امیدیں آج ہٹا رہے ہیں, کل ہٹا رہے ہیں, کون آئے گا ان کے درمیان. تو یہ بھی ایشو ہے کہ اب اگر انہیں ہٹایا جاتا ہے تو ان کی جگہ پہ کون آئے گا ان میں سے, وہ تو اس سٹرگل میں ہے. اگر موجودہ اپوزیشن جو اگر پراپرلی کام کرے تو اتنے ایشوز ہیں, اتنی سپیس ہے کہ بہت زیادہ کام کرنے. نہیں تو کیوں نہیں آخر کام کر رہے؟ باقی پھر وہ ندیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں, کسی حد تک سپورٹیو رول پلے کر رہے ہیں. نہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ نیب والے بھی ایشوز ہیں. نیب پیورلی اس عرصے میں ہمیشہ سے ویسے نیب بنے ہی اس کام کے لیے, پولیٹیکل جو انجینئرنگ کے لیے وہ استعمال ہوتا رہے. بجٹ سے پہلے آپ دیکھیں پچھلے سال کتنے زرداری صاحب ان کی بین ان کو بند کر دیا, بعد میں وہی سارے باہر آ گئے. اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں اس بجٹ سے پہلے بھی یہی چلا کہ اتنے لوگوں کو بند کر دیں گے, بجٹ سے پہلے بڑی قربانیاں ہونے والی ہیں, یہ اس طرح کی ساری چیزیں. تو وہ بھی ساتھ ساتھ یہ فیکٹرز بھی ہیں, اپوزیشن کو کام کرنے بھی نہیں دیا جا رہا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کسی نہ کسی حد تک پھنسی ہوئی ہے, لیکن ندیم صاحب نے ایک بہت نقطہ ریز کیا ہے کہ وہ پھنسی ہے یا ایزی ہے, آسان معاملہ ڈیل کر رہی ہے یا مشکل, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ سپورٹیو رول پلے کر رہی ہے حکومت کے لیے. وہ تو پریکٹیکلی تو یہی ہو رہا ہے, آن گراؤنڈ تو یہی ہو رہا ہے کہ اگر اپوزیشن کرے نا تو حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی. حکومت کی اکثریت کتنی ہے اسمبلی میں آپ دیکھ لیں,
عمران خان صاحب بالکل وہ نمبر کی تعداد تو وہ بڑی کم سی ہے، کوئی اتنی بڑی محدود معمولی وہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں نا، پیپلز پارٹی کا جس دن سے اقتدار میں آئی تھی، مہینے 2 مہینے کے بعد فوری شروع ہو گئی تھی مسلم لیگ نون کہ ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، وہ چلتا رہا، یہ وہ ہوتا رہا کہ بس آج گئی کل گئی، آج گئی کل گئی، یہ چلتی رہی، لیکن ان کو سپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی خلاف تھی تو نون لیگ سپورٹ کرتی تھی۔ اسی طرح سے نون لیگ کا جو دور ہے پورے 5 سال آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی بار بار سہارا دیتی رہی مسلم لیگ نون کو، یہ بھی آپ دیکھیں نا، اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کو آپ خود دیکھیں، اتنی ویک حکومت ہے، یہ اتنی ویک حکومت ہے، دیکھیں اسی لیے جب اقتدار میں ان کو لایا گیا ہے، یہ آئے ہیں چلیں، تو جس طرح سے لائیں گے 2-4 سیٹیں اور بھی اضافی دی جا سکتی تھی، لیکن وہی بات ہے انجینئرنگ اس طرح کی کیلکولیشن کی ہے کہ پوری آزادی بھی نہ ہو، کام بھی نہ کر سکے، اور جو کام لینا ہے وہ احسن طریقے سے انجام کو پہنچے۔ ایک اور چیز میں کہوں گا کہ موجودہ جو اپوزیشن ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بلاول کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ فل ایکسپوز ہوں، یعنی 5 سال پورے ملنے چاہیے، اور یہ جو انہیں لانے والے ہیں اور یہ صحیح گندے ہوں دیکھیں پبلک کے، اور لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے اپوزیشن نہ کی تو عوام کی مشکلات بہت بڑھیں گی، اور ملک کی مشکلات بھی، جیسے تو کل کو سیاست کہاں کھڑی ہوگی؟ نہیں دیکھیں سیاست تو کھڑی ہی رہتی ہے نا، کبھی کھڑی ہوتی ہے کہ بیٹھ جاتی ہے، کہنے اشارہ ہو جاتا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں یہ جو ساری صورتحال ہے، جو میں نے کہا نا کہ ایک دوسرے کی یہ انشورنس پالیسیاں ہیں یہ ساری، تو یہ اسی طرف یہ چل رہے ہیں۔ جب بلاول بھٹو اے پی سی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کیوں نہیں نون لیگ مان رہی اس میں بیٹھنے کے لیے، کیوں بلاول بھٹو کو لاہور آنے کا وہ ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ ساری اسی چیز کی غمازی کرتی ہے کہ سم تھنگ رانگ، کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے چند روز سے شیخ رشید خاموش ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں آ رہے، تو آئے دن حالانکہ کسی بھی کام میں ہو تو ان کا بیان آنا تو یہ دیکھیں ساری چیزیں، کافی سارے امیدوار ہیں ہر سیٹ کے لیے، کیونکہ 12 جب یہ بات شروع ہو جائے، عمران خان خود کہہ دیں کہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں، ہمارا -1 نہیں ہے، پھر شیخ رشید کے -1 نہیں -3 ہوگا، تو پھر دیکھیں مقصد یہ ہے کہ کافی سارے امیدوار ہیں ہر سیٹ کے لیے، وہ جو شیخ رشید نے کہا تھا نا -3، تو ہر سیٹ کے امیدوار کئی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی تیار ہوتا ہے ہمیشہ ہر وقت کے لیے، صرف ایک ٹیلی فون کال بھی نہیں، مس بیل کی ضرورت ہوتی ہے صرف، اس میں سارے کے سارے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا معاملہ، عوام اسی طرح پستے رہیں گے، ان کے ریونیو میں اضافہ اسی طرح سے ہوگا، جو عوام کی جیبوں میں پیسہ ہے وہ بھی تو گورنمنٹ کہنا ہے، وہ دیکھیں حکومت پاکستان، دیکھیں کرنسی کے حکومت پاکستان کی کرنسی ہے نا، تو کس کا حق بنتا ہے اس کے اوپر ہے؟ حکومت آپ کی جیب میں کیوں ہے؟ وہ حکومت خزانے میں آنی چاہیے نا پیسہ، دیکھیں وہ کلیکشن ہوگی، پیسہ آئے گا تو حکومت 70 کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں نا وہ مہینے پہ جا رہا ہے، لیکن جب پیٹرول کے اوپر جاؤ کہ 25 روپے بڑھائیں، وہ تو روزانہ کتنے 25 روپے جا رہے ہیں آپ کے۔ کہ تبسم صاحب نے جس طرح بات کی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا جو تجزیہ دے رہے ہیں ندیم صاحب کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے معاملات تو چلتے رہیں گے، سپورٹیو رول بھی پلے ہوتا رہے گا، کردار ادا ہوتا رہے گا، لیکن کیا اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ہم فہرست دیکھتے تھے، بحران دیکھتے تھے، کرپشن کی بات کرتے تھے، کیا کچھ ایسا تو نہیں کہ وہ پس پردہ ہو رہا ہے، جاری رہے گا؟ تبسم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، یہ کسی نہ کسی منطقی انجام کی طرف جائیں گی، کیونکہ پبلک کے پاس جو ان کی قوت خرید ہے، جو ان کے پاس جو استعداد ہے، اس سے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو باتیں کرتے تھے اس وقت کہ پیٹرول پہ ٹیکس نواز شریف بہت زیادہ لیتا ہے، تو ابھی خود تسلیم کیا نا اسمبلی میں کہ 47 روپے یہ پیٹرول پہ لے رہے ہیں، 50 روپے یہ ڈیزل پہ لے رہے ہیں، تو یہ تو پیٹرول کی جو فروخت ہے حکومت کے لیے تو یہ انکم کا ذریعہ ہے نا، انسٹنٹ پیسہ آتا ہے، انسٹنٹ ایک دم ایک جیب سے دوسری جیب میں چلا جاتا ہے نا۔ نہیں تو میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ٹھیک ہے نظام نہیں چل رہا، باقی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، تو کرپشن نہیں ہو رہی؟ یعنی کوئی کرپشن، تبسم صاحب جس طرح آپ تو بہت گہرا جانتے ہیں، حکومتی اراکین کو قریب سے دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے پاس بڑے
ایسی انفارمیشن اندرونی خبریں ہیں. تو کیا واقعی کچھ نہیں ہو رہا تو سکون سے چل رہا ہے, یا پسے پردہ کچھ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ صورتحال؟ کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن پہ وہاں پہ ہی لڑائی ہوتی ہے جب حصے پہ لڑائی ہوتی ہے کہ اس میں سے حصہ کس کو کتنا ملے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ مراد سعید جن کی ڈگری بھی جعلی ثابت ہوئی, جو اسمبلی میں چپ ہی نہیں کرتے اور وہ تو کہتے تھے 100 ارب ڈالر ایسے آئیں گے اور منہ پہ مار دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. انہوں نے, اور کرپشن کے خلاف بلاول کو کتنی وہ تانے دیتے ہیں, باقی نواز شریف کے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے 118 بلین روپے کا جو ٹینڈر ہے اس کا کنٹریکٹ بغیر ٹینڈر کے کنٹریکٹ دے دیا ہے ایچ بی ایل کو, پوسٹل 118 بلین. اور اس پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیب کو لکھا ہے نیب کاروائی کرے. تو دیکھیں یہاں خود اتنے بڑے قابل, یعنی ندیم صاحب بڑے قابل وزیر ہیں, اور ان کا جو شعبہ ہے پوسٹل کے حوالے سے اس میں بھی انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے, بڑا ریونیو اکٹھا کیا ہے, پروفٹ میں لے کر آئے ہیں. تو تبسم صاحب کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو یا نام کوئی بدل رہا ہو؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, یہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور یہ خاصا بڑا معاملہ ہوا ہے اور اس پہ آنے والے دنوں میں یہ آگے چلے گا اور یہ ان کے لیے ان کی مشکلات بھی, ان پہ شدید تنقید ہوگی. ابھی یہ معاملہ اس طرح اٹھا نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیں ایک سائڈ پہ یہ ہے 300 بلین آپ نے اس پہ ڈاکہ مارا جب وہ 25 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی اور وہ کمپنیوں کو پاس آن کر دیا. کمپنیوں کو جب آپ نے 300 بلین پاس آن کیا ہے, قومی خزانے میں بھی نہیں گیا, تو کیا کمپنیوں کو انہوں نے مفت میں دیا ہے؟ اس میں بھی تو دیکھ لیں نا کہ اگر انہوں نے دی ہے یہ اتنی بڑی رعایت عوام کی بجائے کمپنیوں کو رعایت دی ہے, اتنے زیادہ انہیں پیسے کمانے کا موقع دیا ہے, تو کوئی تو سسٹم ایسا بندہ ہے جو اس میں سے حصہ دار ہے اور جو اس سارے سسٹم میں بیٹھ کے کمپنیوں کے مفادات کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے. آپ نے ایک نام کا اضافہ کیا ہے, لیکن میں پیٹرول کی مد میں اگر چلتے ہیں تو ایک اور خبر کہ آئل ٹینکرز نے ہڑتال کر دی. ندیم صاحب, ہڑتال ہوتی ہے پھر ڈیل ہوتی ہے اور وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے ادھر کمی کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے, عام آدمی پہ تو دگنا تگنا ہو جاتا ہے, صورتحال 3 گنا کر دی جاتی ہے, لیکن ادھر یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کم ہوگا. اس کی یقین دہانی کے بعد معمولات بہتر ہوتے ہیں. کراچی جیسے شہر میں بھی پٹرول پھر, یعنی وہ ساری کی ساری مراحت دینے کے باوجود اگر کوئی بھی شاخ جڑی ہوئی ہے اس فیلڈ سے تو وہ کہیں پہ نخرہ کر جائے, ڈٹ جاتی ہے, اٹ جاتی ہے, معاملات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر عوام پس گئی. پٹرول پھر نایاب تھا, اس کو کلیئر کرنے کے لیے اب آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے ساتھ جو ہیں وہ معاہدے چل رہے ہیں. دیکھیں, عوام پستے رہیں گے, عوام نے پسنا ہے, اور جو حکمران ہیں, جو مافیاز ہیں, وہ انہیں اسی طرح سے پیستے رہیں گے کہ جب تک کہ وہ خود آواز نہیں اٹھائیں گے. ہر کوئی یہ ٹینکر ایسوسی ایشن جو آئل ٹینکر, یہ ہر دیکھیں آپ 2-3 مہینے کے بعد ہر دفعہ یہ اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں, یہ اپنی چیزیں منوا لیتے ہیں. بات یہ کہ ایک عجیب سا نظام رائج ہو چکا ہے پاکستان میں, جسے دیکھیں وہ احتجاج کا راستہ اختیار کرتا ہے, سڑکیں بلاک کر دیتا ہے, سپلائی روک دیتا ہے, اپنے مطالبات منوا لیتا ہے. اچھا دیکھیں, اس کا بوجھ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو پڑتا ہے وہ ملک کے عوام کو پڑتا ہے, جو سیلریڈ پرسن ہیں, کیونکہ ان کی تنخواہ بڑھتی نہیں ہے, کم ہو جاتی ہے, کٹ جاتی ہیں, لیکن اخراجات بڑھتے رہتے ہیں. وہ برڈن انہی پہ پڑ رہا ہوتا ہے, خواہ وہ پیٹرول پہ پیسے بڑھ رہے ہوں, چینی پہ بڑھ رہے ہوں, آٹے پہ بڑھ رہے ہوں, یا کسی بھی چیز کے اوپر, یا حکومت جو سبسڈی دیتی ہے ان کو, تو سارا بوجھ تو عوام پہ پڑ رہا ہے, انہی کا پیسہ وہ جا رہا ہے. ان کے حق کی کوئی بات نہیں کرتا. جنہیں وہ اسمبلیوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں وہ بھی خاموشی سے وہ اپنے کک بیکس لے رہے ہوتے ہیں. سارا میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا ندیم صاحب, اور تبسم صاحب سے یہی میرا سوال ہوگا کہ جس طرح آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں, بلکہ یہ ادارے کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا کہ بڑے خاموشی سے, بڑے احسن انداز سے ریونیو اکٹھا کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, لیکن پی آئی اے کا ادارہ 17 مشکوک پائلٹس کے لائسنس جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. جواب کے لیے 2 ہفتے کی مہلت ہے. اور اسی کے برعکس اگر میں جاؤں تو ویتنام میں جو پاکستانی پائلٹس ہیں ان کے لائسنس کلیئر کر دیے گئے ہیں, لیکن یہ جو 17 منسوخ ہوئے ہیں اور انہیں جواب دینا ہے تبسم صاحب, تو یہاں پہ ادارے کی ساکھ, باقی معمولات, حکومت اور اوور آل امیج کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی آئی تھی پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے, اور پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف مقدمہ لڑنا شروع کر دیا ہے, اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ 40% جو ہمارے پائلٹ ہیں وہ مشکوک ہیں, ان کی جو کیپیبلٹی ہے, اور جس سے سوال اٹھتا ہے
سول ایویشن اتھارٹی پہ. اب وہاں پہ ایک ڈی جی ہیں, وہی انہوں نے چیئرمین لگائے ہوئے ہیں, 6 پوسٹوں پہ ان کو لگایا ہوا ہے. اور ان کے اس سارے معاملے کا آپ دیکھ لیں کتنا بڑا لاس ہوا ہے, اور یہ ریکوری ابھی ان کے پاس اس کا ریکوری پلان نہیں ہے. یہ اپوزیشن سے لڑتے لڑتے یہ ملک سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں. اور ان کی تو واقعی اگر آپ کے پاس کوئی ریکوری پلان نہیں ہے, آپ کو کیا اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی ہائپ کریٹ کرے گی, یا اس کے اثرات کیا ہوں گے, یہ دنیا کیسے دیکھے گی اسے؟ آپ دیکھیں اب اس پہ لوگ تو باتیں کر رہے ہیں کہ اب یہ کوئی نئی ایئر لائن آنے والی ہے جس کے لیے یہ ساری زمین ہموار انہوں نے کی ہے. اور کیونکہ پی آئی اے ایک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے یہاں ایویشن میں, اس کا بڑا شیئر ہے سرکاری سطح پہ, اس کو جتنا ڈیمیج ہو سکے وہ یہ خود یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ اگر کوئی مشکوک ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کرتے, اور اعلانات کی ضرورت نہیں تھی, اقدامات کی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے اعلانات کیے, اقدامات نہیں کیے, جس کی وجہ سے پوری دنیا سے پاکستانی پائلٹس کو انہوں نے گھر پہ بھجوا دیا. ندیم صاحب آپ کو نہیں لگتا, میں شروع سے یہ اس حق میں تو ضرور ہوں کہ بہت سارے افراد جو ہیں اس حالیہ حکومت میں ایسے ہیں کہ جنہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے جملے ہیڈ لائنز بنیں گے اور ان کا امپیکٹ کیا ہوگا. کیا ایسی بات نکل جاتی ہے, کیا ایسے ہی بول دیتے ہیں کیا بغیر کسی اس کے؟ دیکھیں یہ بھی ایک پری پلان نہیں تھا نا, میں پہلے بھی اس پہ وہ ہو چکا ہے سارا کچھ. یہ معاملات دانستہ طور پہ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے کیا گیا, جگ ہسائی ملک کی کیے. ایک ادارہ جس کو تھوڑا سا بھی سہارا دیتے تو یہ کھڑا ہو جاتا اپنے پیروں پہ. پھر وہی بات دیکھیں نا, شاہد خاقان عباسی اس کے چیئرمین بنتے ہیں, وہ اپنی ایئر لائن کھول لیتے ہیں. ان کی ایئر لائن کتنی فلورش آگے بڑھ رہی ہے مستقل بنیادوں پہ, فلیٹس اس کا بڑھتا جا رہا ہے. اور جو پی آئی اے ہے وہ تباہی کے دانے پہ آخری کیل تک اس میں ٹھوک دی گئی ہے. وزیر نے قومی ایئر لائن کو ایک اثاثہ, ایک شناخت, ملک کی شناخت, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو مسخ کر دیا. آپ نے اس کے بولتے ہیں تابوت میں کیل آپ نے ٹھوکی آپ نے, اور اس کے اوپر پھر بھی سینہ تان کے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے, اور اس کا مزید یعنی اس کا آپ اس کے بول رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کیا جو بھی کیا. آپ کیسے ہیں, کیا کس طرح سے چل رہا ہے؟ کم سے کم اگر وزیر اعظم جو اپنے وزراء ہیں انہی کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں یا انہی سے جواب طلبی کر لیں, وہ چھوڑیں اپوزیشن کو, مافیا کو بھی ایک طرف میں کہتا ہوں فی الحال, لیکن وہ تو سلوگن تو آپ کا وہی تھا, انہیں بھی چھوڑیں. لیکن جو آپ کے جو منسٹر جو یہ کر رہے ہیں چیزیں, جو جس طرح سے غلط بیانی اور اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کی ساکھ مجروح کر رہے ہیں, اور جو ملک کا نام ہے اس کو خراب کر رہے ہیں, کم سے کم ان سے تو جواب طلب کریں, انہیں تو ایک طرف ہٹایا جائے. وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ آپ دوسروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ سب جعلی کام کیے جا رہے ہیں. جعلی تو ڈگری والے آپ کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کم سے کم صاف کریں. آپ کس طرح سے پھر وہ کریں گے؟ آگے بڑھوں گا ندیم صاحب اور تبسم صاحب. عید قرباں ہے, عید الاضحیٰ کی آمد ہے, این سی او سی اجلاس ہے, کورونا کا سامنا ہے, وبائی مرض ہے, ایس او پی سامنے ہیں, ان کے بارے میں بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں. تو یہ این سی او سی اجلاس کراچی میں سندھ میں ہوا. صوبہ سندھ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا, میزبانی وزیر اعلیٰ سندھ نے کی ہے, صدارت اسد عمر تھے. یعنی یہ تمام کی تمام ویڈیو کانفرنسز, ویڈیو لنکس پہ سب موجود تھے. تو اس ساری صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں جو ایس او پیز مویشی منڈیوں کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے عید کی آمد پر کی گئی ہیں, کیا واقعی ان پر عمل درآمد ہوگا, اور حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں وہ کیسے ان پہ عمل درآمد کرائے گی؟ میرے خیال میں حکومت اس میں سنجیدہ نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا. آپ پیچھے دیکھ لیں, اب تک عمل درآمد ہوا ہے ایس او پیز پہ. انہوں نے لوگوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں کبھی اعتماد میں لیا ہے, انہوں نے کبھی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ نے ایس او پیز پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے, آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ لوگوں کو بچانا ہے. آپ دیکھ لیں جب انہوں نے جو دکانداروں کے ساتھ بھی ایس او پیز کا, تو وہ کتنی دیر بعد انہوں نے شروع کیا. اور ادروائز عام آدمی جو پبلک ہے اس کی اویئرنیس کے لیے انہوں نے میڈیا پہ کیا کیا, ادروائز کیا کیا. یہ تو انہوں نے تو گمراہی اتنی زیادہ پھیلائی کہ یہ تو عام فلو ہے, یہ بہت نقصان ہونے کے چانسز ہیں مرض کے حوالے سے, کورونا کے حوالے سے. تو اس سے انہیں کیا ہے, انہیں تو کچھ نہیں ہوگا. ان کا تو وہ آپ پر پیشنٹ اخراجات. جاؤں گا کہ ندیم صاحب این سی او سی اجلاس, وزراء, کابینہ, لوگ, کانفرنسز, لنکس, یہ ساری کی ساری باتیں کوئی بے ایمانی نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں حکومت اپنے طور سے جو بھی ہے وہ اس پہ کر رہی ہے. اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں ہوتے رہے, کراچی میں بھی ہو رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. جو ایس او پیز بن رہی ہیں اب اس کے اندر میں بولتا ہوں اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے.
عوام کی بھی ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ عوام کی ذمہ داری ہے، ان کے کاندھوں پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اس وبا سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے اوپر ہے سارا کچھ، کیونکہ ہر چیز کھل گیا، معاشی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال ہو چکی ہیں، اسی طرح سے لوگ ملنا ملانا شروع ہو گیا، دفاتر سارے آن ہو چکے ہیں، اور مارکیٹیں بھی اسی طرح سے، پھر عید قرباں والا جو سلسلہ چل رہا ہے۔ ہاں اس میں عوام کو احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ بارش کا بھی سیزن ہے، اس میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ منڈیوں میں جاتے ہیں وہاں پہ کچھ گزشتہ سال بھی یہی ہوا تھا، جانوروں میں بھی بیماریاں آ گئی تھیں، کوئی تھوڑی بہت بیماری آئی تھی، جانور بھی کافی مرے تھے، تو وہاں پہ گندگی زیادہ ہوتی ہے منڈیوں میں، تو اس سے بھی جراثیم پھیلتے ہیں اور پھر وہاں پہ یہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ تو یہاں ہمیں عوام کو احتیاط کرنی پڑے گی، قربانی کریں وہ بھی احتیاط کے ساتھ، اور اسی صورت میں آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز پڑھیں گے، لازم سے گلے بھی ملنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو یہاں ہر چیز اب عوام عید پہ تو وہ جو سنت ابراہیمی آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد جو معاملات علائش اور باقی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ برسات کا موسم چل رہا ہے، یہ جب علائشیں پڑی ہوں گی، بلڈ ہوگا جانور کا، وہ اس سے کیا ہوگا، مزید امراض پھیلنے کے خدشات ہیں۔ یہ صرف اس وبا میں نہیں، یہ عام حالات میں بھی کافی سنگین مسئلہ بن جاتا ہے، یہ جب وہ علائشیں پڑی ہوتے ہیں، تعفن اس میں سے اٹھ رہا ہوتا ہے، اس پہ کیڑے مکوڑے بیٹھ ہوتے ہیں، اسی سے جراثیم پھیلتے ہیں، اور اس وقت یہ کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے، اس میں احتیاط جتنی کریں گے اتنے ہی سب محفوظ رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک شخص بھی خدا نہ خواستہ ہو گیا پھر پورا گھر متاثر ہوتا ہے، اور ملک میں زیادہ تر آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں، 1 سے 2 کمروں کے اندر 7-7 8-8 لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر سکتے۔ اس کا بہتر علاج تو یہی ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھیں، اسی لیے اسپتالوں پہ بھی بوجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ اسپتالوں پہ بوجھ آلریڈی اتنا ہو چکا ہے کہ وہ سب آپ کے سامنے صورتحال، کوئی دوسرا علاج ہی نہیں ہو رہا سوائے اس ایک کے۔ باریک سا نقطہ مجھے پوچھنا ہے ندیم صاحب کہ یہ مویشی منڈیاں جو ہیں وہاں پہ انتظامات تو آپ کو کرنے ہوں گے، مانیٹرنگ فیصلے جو آپ نے دیکھیں پہلے ہی فیصلے بھی کیا تھا کہ منڈیاں اس طرح سے نہیں لگیں گی، لیکن پھر بھی لگ رہے ہیں، اب اسی طرح گلی کوچوں میں لوگ جانور لے کے نکل پڑے ہیں، 10-10 15-15 جانور، تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایس او پی دیکھیں آن پیپر ہر چیز اچھی لگتی ہے، ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کون کرائے گا، اس میں عوام کو بڑھ چڑھ کے ساتھ دینا ہوگا، گورنمنٹ ایک حد تک ہی کرے گی۔ صحیح، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی ندیم صاحب آپ کی آمد کا، اور تبسم عباس صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔